الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 191 تا 94 ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اپنی پاک ذات سے شرک کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا کوئی رب نہیں۔ زمین و آسمان اوپر تلے سب چیزیں رب کی مخلوق ہیں۔ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کم از کم کچھ تو اس نے پیدا کیا ہوتا۔ کسی نے پیدا کیا کرنا ہے؟ جو خود مخلوق ہو وہ خالق تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو دوسرے نے بنایا ہو، اللہ نے انسانوں کو اور کل کائنات کو پیدا کیا ہے۔ انسان کہے کہ میں بھی خالق ہوں تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو مخلوق ہے، خالق نہیں۔ خالق ذات صرف اللہ کی ہے، جیسے وہ اپنی ذات میں
وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات ہی کی طرح اسماء اور افعال میں بھی یکتا ہے، بے مثل اور بے مثال ذات اللہ کی ہے، اور جو افعال الہیہ ہیں اس میں کسی کو کچھ بھی دخل حاصل نہیں۔ اس عظیم ترین سچائی کو بہت لوگوں نے پچھلے زمانوں میں بھی اور اب بھی تسلیم نہ کر کے اپنا بیڑا غرق کیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، جھوٹ اور باطل، فریب اور شیطان کے پیچھے چل کر ذلیل اور رسوا ہوئے، اور آخرت میں سب سے بڑا خسران ان کو پیش آئے گا کہ رب کے قید خانے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جب ان کو ڈال دیا جائے گا تو ان کی سب سے بڑی اور آخری حسرت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہی ہوگی 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ بہت سے مواقع آئیں گے کہ وہ مشرک اور کافر اللہ کی ذات و صفات کا منکر اور خدائی صفات میں غیر اللہ کو شریک سمجھنے اور ٹھہرانے والا، بوقت موت اس کی جب آنکھ کھلے گی کہ آگے وہ ساری چیزیں جو انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، سچے دین جتنے دنیا میں آئے ان سب نے کہی تھی کہ اے بندے تو رب کے پاس سے آیا ہے اور اس دنیا کی زندگی گزار کر اس کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونا ہے، اور یہ شتر بے مہار نہیں، ایک ایک تیری حالت اور بول اور ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، جس میں کمی بیشی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارے آلات CCTV اور یہ کہ انسان کے قوائد بیچارے اکٹھے کرتے ہیں، کہاں تک ٹوٹل طور پر انسان کو رب جانتا ہے، کیوں کہ اس نے پیدا کیا۔ الا یعلم من خلق، اے انسان تو عقل سے کام لے، جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، تیرے ظاہر اور باطن کو، تیرے نقشے اور صورت کو، تیرے بھیجے اور دل کو، تیرے اندر اور باہر کو، اور وہ چلا بھی رہا ہے، تمہیں کھلا بھی رہا ہے، اور ہر آن تجھے زندگی اور اس کی ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے، تو عجیب بات کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ رب کی ذات کو کبھی بھی ہم انسان اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ ہر شخص کو کچھ باتیں بھول جاتی ہیں، کچھ بیچارہ یاد رکھتا ہے، ان کو پھر دہراتا رہتا ہے۔ تو بچپن میں ہم کھیلتے تھے، سکول میں پڑھتے تھے، ہماری کلاس کے 60 بچے تھے، ان میں بمشکل 2-4 کے نام بڈھے کو یاد ہے، بڑی مشکل سے، باقی کدھر گئے؟ رب ایسا نہیں، لا یضل ربی ولا ینسا۔ انسان کس بھولنے کی ہے، رب کبھی بھولتا ہے ہی نہیں،
اس میں بھولنے کا گزر ہو جائے تو کائنات فنا ہو کر رہ جائے ایک سیکنڈ سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے مدین سے واپسی پر، ان کی بیوی اور کچھ بکریوں کا ریوڑ، اور وہ مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک پہاڑ پر ان کے دل مبارک میں گزرا کہ یہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، توشہ ختم ہو گیا ہے، جو ساتھ کھانا رکھا تھا اب سفر باقی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ تمہارے سامنے ایک گول سا پتھر گیٹا پڑا ہے، اس پہ ڈنڈا مارے۔ لکھا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک اور چھوٹا پتھر نکلا۔ حکم ہوا اسے بھی توڑے، اسے توڑا تو اس پتھر کے اندر سے ایک کیڑا زندہ جاندار جان نکلی اور اس کے منہ میں سبز پتی، تازہ خوراک اس کی۔ تو اللہ نے فرمایا میں تو پتھر کے اندر بھی روزی دیتا ہوں۔ اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ سب زمین و آسمان اور ساری کائنات مجھ سے روٹھ جائے اور میرے کھانے پینے کی ساری چیزیں مجھ سے روک لیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ جتنی میری زندگی باقی ہے، رزق بھی میرا باقی ہے، وہ رب نے مجھے دینا ہی دینا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی دوسری مخلوق، دوسری چیز کو، غیر اللہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، اللہ کے غیر کو رب جیسا ایک رب ہی بنا لینا۔ پیچھے گزرا کہ انسان کے پاس اولاد نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کرتا ہے، جب اللہ پاک اسے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو پھر اس کے ٹوٹے ٹوٹے نام کہ فلاں سے ہمیں یہ اولاد حاصل ہوئی اور رزق فلانے بزرگ نے مینو تویز دیتا، وہ بزرگ آپ کو کھا گا بیچارے کو جوتی بھی کوئی نہیں، تو تینوں نے کروڑا نہ تویز دے۔ وہ بیوقوف تھا، ایک نہیں 10 ایسے تویز اپنی جیب میں رکھتا۔ یہ ساری تقسیم اور دینا اور کم اور زیادہ کرنا قرآن کی آیات میں تصریح ہے۔ سب خزانے رب کے ہاتھ میں، جب جس کو جتنا ملا اسی ایک نے دیا تو بندہ کیوں دوسرے کی طرف منسوب کرے؟ جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں، اور ہم عبادت صرف نماز کو سمجھتے ہیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، نظر نیاز ماننا یا اللہ میرا فلانا کام ہو جائے، تیری راہ میں اتنے پر رقم خرچ کروں گا یا نفل پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا، یہ منت ہوتی ہے۔ عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں، اور پنجابی والے سے سکھنا سکھی، لیکن پنجابی کی سکھنا میں یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میں 3 روزے 4 رکھوں گا نفل، اتنے سے سانو بڑا اوکھا کام لگتا، اور شرکیہ کفریہ افعال اور اعمال۔ ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب کہو گے، بناؤ گے تو وہ بیچارہ خود محتاج ہے اور اس کے پاس اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں۔ رب ابھی اسے بیمار کر دے تو اسے بھی کوئی اس کے علاوہ شفا دینے والا نہیں،
تو وہ تمہیں پھونک مار کر کیسے صحیح کر دے؟ ہاں سبب ضرور ہے، اور صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ چند صحابہ ایک سفر پر جا رہے تھے، تو کھانا نہیں تھا، وہ ایک گاؤں آیا، عربوں کی عادت ویسے ہی ضیافت کی بہت ہوتی، مہمان نواز بہت تھے وہ، لیکن اس پنڈ کے لوگ بڑے بخیل نکلے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کھانے کو، چلے جاؤ۔ ان کا ایک آدمی لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، انہوں نے پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ بیمار ہے، اگر تم میں سے کوئی دم جانتا ہو، جھاڑ پھونک، تو اسے کر دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مہربانی تساں کو نہیں ساڑھے نہ کی تھی، اسی کیوں کری؟ دم ہم کرتے ہیں، اگر یہ بندہ ٹھیک ہو گیا تو بکریوں کا ایک ریوڑ لیں گے، 100 بکری۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا سردار تھا اور یہ بڑی بری حالت میں بیماری میں مبتلا ہے، ہم تمہیں ایک ریوڑی دے دیں گے، اسے دم کرو۔ تو ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر صبح دوپہر شام دم کیا، اللہ کی شان، اللہ نے اسے کلی شفا دے دی، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب واپس ہوئے، اس سفر ختم ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رپورٹ پیش کی اپنی سفر کی، تو یہ مسئلہ بھی پوچھا کہ ہم نے وہ بکریاں لی تھی اور ہم کھاتے رہے ان کا گوشت، تو ان کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باطل دم اور جھاڑ اور پھونک جس میں شرکیہ اور کفریہ الفاظ ہوں وہ منع ہے، وہ حرام ہے، اور قرآن پاک کی آیات سے دم کرنا یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ ہے سبب کا درجہ۔ کوئی بھی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر مریض جو میرے ہسپتال میں آئے میں اسے شفا دے کر واپس کروں گا۔ اس بیچارے نے صرف علاج کرنا ہے، رب تاثیر ڈال دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ ڈالیں تو ایسے لاکھوں ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو جائیں، کسی کو شفا دے نہیں سکتے۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، علاج دو ہیں، ایک روحانی ہے ایک جسمانی ہے، اور یہ سارے اسباب ہیں، کوششیں ہیں، اور ہر انسان پھلدار درخت تم لگا کر دیکھ لو، اس کی پوری دیکھ بھال کرو۔ 10 پودے تم نے لگائے، وہ بڑے ہو گئے، ان پہ پھل لگ گیا، لیکن 10 کے 10 بارآور نہیں ہوئے، 2 بے ثمر رہ گئے، 8 پہ بھرپور پھل آیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں انسان تو شادی کرتا ہے، اولاد کی دعائیں کرتا ہے، میں جس کو چاہوں دونوں طرح کی اولاد دوں، بیٹے بھی بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں نرے بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں نری بیٹیاں دے دوں، اور جس کے بارے فیصلہ کر لوں کہ کچھ نہیں دینا، بانجھ کر دوں، تو تم اس ایک ہی بات میں عدل بدل نہیں کر سکتے، نہ تمہاری مرضی یہاں چلے گی، نہ کسی تمہارے اگلے پچھلے کی، کس کا فیصلہ ہے؟ رب کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات اصلی حقیقی ہے، جس چیز کی تمہیں جب جب ضرورت ہو اپنے رب سے مانگو، اور ہمارا مانگنا سرے سے غلط ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں، دعا دارو کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یا اللہ تو ہی شفا دینی، یہ غلط طریقہ۔ جب میں بیمار ہوں پہلے رب سے مانگوں اے اللہ مجھے تندرستی عطا کر، پھر وہ علاج معالجہ بھی سنت سمجھ کر ہم کریں تو اللہ اس میں تاثیر ڈالیں گے۔ اللہ پاک عمل کی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر، سب مسلمانوں کو پانچوں والوں کو استقامت، دین کی سمجھ عمل کی توفیق۔ ذرا دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعائیں قبول، ہماری ہمارے ماں باپ کی سب مسلمانوں کامل بخشش فرما۔ یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمیں مضمون زندگی عطا اور سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ عمل کی توفیق بخشیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین۔